السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ بہت ساری خبریں میرے سامنے موجود ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ ویسٹ ایشیا میں جنگ کا معاملہ بھی ہے جہاں بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے قریب ہیں امریکہ اور ایران، بہت جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ایک مرتبہ پھر تہران پہنچ گئے، اور جب محسن نقوی صاحب تہران پہنچتے ہیں اور سرگرم ہوتے ہیں تو ڈیل بہت کوئی نہ کوئی کانکریٹ چیز سامنے آنے والی ہوتی ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہاں پیس کی بات ہوگی، لیکن یہ پیس کا ہونا اور پھر جنگ ہونا یہ ایک معمول بن چکا ہے، اور اس میں جو صورتحال ہے اس کو ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایران کی ریزیلینس بھی ڈسکس کر رہے ہیں، امریکہ کی ڈھٹائی بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس پر بات ہوگی۔ لیکن سب سے اہم معاملہ آج میرے نزدیک جو موجود ہے وہ پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں، اور پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں اس پر فوکس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مقتدر حلقوں میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، میڈیا پر بھی یہ بات ہو رہی ہے، اب اوپنلی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے اس میں کہاں کہاں بہتری ہونا لازمی ہے، جس کے بغیر اب مزید آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ آج یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سامنے ایک رپورٹ موجود ہے، اور یہ رپورٹ ہے گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی۔ یہ جو انڈیکس جاری ہوا ہے اس میں پاکستان سن 2026 میں دنیا کا سب سے پہلا ملک، پہلے نمبر پہ وہ ملک بن گیا ہے جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ممالک ہیں میں ان کے نام لیتا ہوں تو شاید ان کے کچھ ممالک کے نام کبھی آپ نے سنے بھی نہ ہوں۔ یہ برکینا فاسو ہے، صومالیہ ہے، مالی ہے یا شام ہے۔ یہ 5 ممالک جو سر فہرست ہیں، اس میں بھی پاکستان سب سے پہلے نمبر پہ ہے، اور پھر افغانستان کا نمبر آتا ہے، اور پھر نائجیریا اور میانمار اور اس طرح کے ممالک آتے ہیں۔ تو پاکستان کا موازنہ اس وقت کن ممالک سے ہو رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور دہشت گردی ملک میں کون کروا رہا ہے یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بھارت اس کے پیچھے ہے، اسرائیل اس کے پیچھے ہے، اور پاکستان دشمن قوتیں اس کے پیچھے ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان نے انٹرنیشنلی اپنا جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، میرے ہوش میں یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین خارجہ پالیسی اس وقت ڈرائیو کی جا رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ عسکری حوالوں سے پاکستان نے اپنے آپ کو جس طرح سے منوایا ہے، لیکن اندرونی چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں اور بہت سنگین ہیں۔ صرف ایک ٹیررزم کا مسئلہ نہیں ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، انرجی کرائسس ہے۔ پاکستان اپنا بجٹ بناتا ہے تو مائنس میں ہوتا ہے۔ ملک میں ریڈیکل چینجز کی ضرورت ہے، تو یہ چینجز کیسے ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے؟ اور جب ہم اپنا 79 یوم آزادی منا رہے ہیں، یعنی 79 ایئرز ہمیں ہو رہے ہیں آزاد ہوئے، اس وقت شدید ترین مسائل کا سامنا قوم کر رہی ہے۔ اب یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ پاکستان مرتبہ پھر دہشت گردی اس بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کیا چینجز ہونی چاہیے؟ بڑی قربانیاں ہیں اس میں۔ جب افغانستان کے اندر امریکی افواج تھیں اس دوران جو دہشت گردی کی لہر تھی، ہم نے کوئی لاکھ جانیں اس میں قربان کی ہیں، چاہے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز ہوں، چاہے وہ ہمارے شہری ہوں، لیکن یہ سلسلہ تھم نہیں رہا۔ پاکستان نے بڑا کام کیا، ابھی بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں، آرم فورسز بھی دے رہی ہیں، شہریوں کی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے، پھر معیشت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کون آئے گا ایسے ملک میں جہاں دہشت گردی اتنی زیادہ ہو؟ کون آئے گا ایسے ملک میں جہاں پر عدالتی نظام بہتر نہ ہو؟ کون آئے گا ایسے ملک میں جہاں کرمنل جسٹس سسٹم بہتر نہ ہو؟ کون ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا جہاں پر لوکل لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہیں؟ تو ویسٹ ایشیا کا معاملہ اپنی جگہ، ریجن میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ بہت زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ جی آر بلوچ صاحب سابق سفارتکار ہیں، بہترین تجزیے کئی کتابوں کے آتھر ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ماہر بین الاقوامی امور، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ آج گلوبل ٹیررزم انڈیکس میرے سامنے موجود ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک بن گیا ہے جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور 2026 میں پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے سر، معیشت مسئلہ ہے، انرجی کرائسس مسئلہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی مسئلہ ہے۔ پاکستان کو اندر سے جو چیلنجز ہیں میرے خیال میں بیرونی چیلنجز سے زیادہ گھمبیر چیلنجز ہیں۔ کیا ہونا چاہیے سر؟ کس طرح کے چینجز ہونے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کہ ان چیلنجز سے نمٹا جا سکے؟
سب سے پہلے آپ کو، آپ کے انتہائی محترم مہمانوں کو، ٹیم کو، دیکھنے والوں کو بہت سلام. دیکھیے، جب سے پاکستان کی برتھ ہوئی ہے ہم نے مسائل کو فیس کیا ہے. آپ کے جو ایسٹس تھے، چاہے وہ ملٹری ایسٹس تھے یا مانیٹری ایسٹس تھے، ان کو دینے سے انکار کیا گیا. پھر آپ کے پاس ایک ریفیوجیز کا انفلکس ہوا، ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا مسئلہ اپنی جگہ پہ تھا. اتنے آپ کے پاس وسائل نہیں تھے کہ آپ اپنی بیوروکریسی کو رن کر سکتے. آپ کے پاس یہاں تک کہ پیپر کو لگانے کے لیے پین بھی موجود نہیں تھی. آپ نے سیٹو سینٹو کو جوائن کیا، اور اس کے بعد جب افغانستان کی جنگ ہوئی 1979 فیب میں، جس وقت ایرانین ریولوشن ہے، اور دسمبر میں سوویت یونین نے افغانستان میں انٹروین کیا، تب آپ نے افغانیوں کو، تقریباً 3 ملین افغانیوں کو اپنے پاس آپ نے مہمان رکھا. اس کا خمیازہ یہ ہوا کہ آپ کی سوسائٹی جو بڑی وائبرنٹ تھی، اس سوسائٹی میں کلیشن آف کلچر، ہیروئن کلچر، ایتھنیسٹی، سیکٹیرینزم، یہاں تک کہ آپ کا پاسپورٹ دنیا کے اندر بدنام ہوا، اور پھر ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر بہت ساری چیزیں پاکستان کے نام سے جوڑی جانے لگی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب پھر کراچی کے اندر ہم نے دہشت گردی دیکھی. کراچی اور ایئرپورٹ یا پورٹ، جو کہ دنیا کی سب سے مصروف ترین دونوں پورٹس مانی جاتی تھی، یہاں تک کہ کراچی جو ایئرپورٹ تھا اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ سیفسٹ لینڈنگ والا یہ ایئرپورٹ ہے، اور 24 آورس بزی رہنے والا وہ ایئرپورٹ. آج پھر آپ دیکھیں کہ اس کی نوعیت کیا تھی. تو ہم نے ہمیشہ یہ فیس کی ہے. 9/11 کے بعد جب پاکستان نے دوبارہ فرنٹ لائن کا رول اختیار کیا، تو پاکستان میں گڈ طالبان، بیڈ طالبان کی بحث چل پڑی، اور پھر اس میں کچھ طالبان کے سیگمنٹ تھے جو پاکستان کے خلاف ہوئے. دہشت گردی کا آغاز ہوا. امریکہ تو یہاں سے نکل گیا، لیکن وہ دہشت گردی ہمیں تحفے میں دے گیا. رہنے پہ، سونے پہ سہاگا یہ کہ تقریباً $7.2 بلین کے جو ویپن ہیں وہ بھی چھوڑے گیا. اور معاملہ صرف یہاں پہ نہیں رکتا، بلکہ پھر ہم نے دیکھا کہ داعش اور القاعدہ کو انہوں نے اپنے ایسٹس کے طور پہ رکھا، اور اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، اس پہ اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس میں جو ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز، جس میں اسرائیل اور انڈیا، وہ بھی سرگرم ہو گئے. اور کئی دفعہ انڈینز نے اس بات کو آفیشلی اور ان آفیشلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ ٹیرر فائنانسنگ کر رہے ہیں افغانستان میں، اسرائیل ان کو ٹیکنالوجیکل ہیلپ دے رہا ہے. یہ تو ایک بیرونی ہاتھ تھا جو سسٹمک لیول اور ریجنل لیول کی پالیٹکس کی وجہ سے ہم ٹارگیٹ میں آئے. لیکن اندرونی طور پہ بھی جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں، اسپیشلی پولیٹیکل اکنامک ریفارمز، وہ 1960s میں تو نظر آئے، لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی مؤثر ریفارمز نظر نہیں آئے. اور ایز پر نیڈ آف دا ٹائم جو ہے ہم نے اسے نہیں دیکھا. جہاں پہ جسٹس نہیں ہے، آپ نے خود اس کا انٹرو میں ذکر کیا، کرپشن ہے، ریڈ ٹیپزم ہے، نیپوٹزم آپ کو نظر آتی ہے، میرٹ کو بالکل وائلیٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ ایتھنک بیسس کے اوپر لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہے، سیکٹرین بیسس پہ دی جاتی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جس سے محرومیاں جنم لیتی ہیں، اور پھر محرومیوں کے نتیجے میں وہ نوجوان جو کہ جابز کی تلاش میں ہیں، جن اچھی تعلیم کی تلاش میں ہیں، وہ مواقع سے محروم رہتے ہیں، اور پھر وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں شکار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جب تک ہم ریفارم نہیں کریں گے، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک تھارو ریفارم نہیں کریں گے، ایز پر دا نیڈ آف دا ٹائم نہیں کریں گے، جب تک یہ معاملات تبدیل نہیں ہوں گے، تو آپ کو 2 فرنٹ پہ اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے. ایک تو بیرونی فرنٹ ہے جس میں آپ بڑی کامیابی سے اپنی خارجہ پالیسی اور ڈیفنس پالیسی کے ذریعے سے دنیا کو آپ نے متاثر کیا ہے اور کامیابی کے جھنڈے آپ نے گاڑے. لیکن اندرونی طور پہ جو آپ کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل ہیں اس کو ابھی تک ہم ٹیکل نہیں کر رہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں سر، اور پھر آپ سے تفصیل ہے کس طرح کی اب ریفارمز یہاں پر ہو سکتی ہیں، ہونے کی ضرورت ہے. تو سعید صاحب آپ فرمائیے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے، چاہے وہ مارکہ حق ہو، چاہے وہ یہ ویسٹ ایشیا کی جنگ میں ہمارا کردار ہو، ثالث کا کردار، اور اس وقت بھی ہم ادا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ہماری ملٹری لیڈرشپ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے، اور اس نے کیا بھی ہے. وزیر داخلہ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور پوری قوم اس کا اعتراف کرتی ہے. لیکن جو ہماری سول قیادت ہے، یا سیاسی قیادت ہے، یا ہماری بیوروکریسی ہے، وہ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ وہ کیا کام کر رہی ہے؟ نہ تو ہمیں معیشت میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں اپنی پولیس فورس میں، حالانکہ ہم شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی وہ تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو بہت سارے مسائل میں ذکر کر چکا انٹرو میں. تو سر یہ جو گیپ ہے، اس گیپ کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا.
آپ نے اور ڈاکٹر منور نے بہت اچھے طریقے سے جو اس وقت ہمارے قومی مسائل ہیں ان کا احاطہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرمڈ فورسز اس لیے بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں ہر کرائسس کے اندر کیونکہ یہاں انڈکشن اور جو کیا کہتے ہیں پروموشن وہ ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے. اور ہمیں کوئی بندے اچھے لگیں یا نہ لگیں لیکن اوور آل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ میرٹ بیسڈ ہوتا ہے اور جو ڈیسیشن میکنگ ادھر ہوتی ہے وہ بھی میرٹ بیسڈ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو سول ادارے ہیں ان کے اندر میرٹ بیسڈ نہ انڈکشن ہوتی ہے اور نہ ہی جو وہ وہاں پروموشن ہوتی ہے وہ میرٹ بیسڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر منور صاحب نے صحیح فرمایا کہ یا تو وہاں ایتھنک بیسس کے اوپر انڈکشن ہوتی ہے کوٹا سسٹم کے تحت یا کیا کہتے ہیں سیکٹیرین بیسس پہ کئی مرتبہ انڈکشن ہوتی ہے اور جو کیپیبل اور ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو نہ اس سوسائٹی کے اندر ایک انصاف ملتا ہے نہ ہی وہ پھر اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا کوئی حصہ سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے کافی یعنی کہ پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھا کہ ہمارے بچوں کے اندر ایک ٹرینڈ آیا کہ وہ اس لیے ملک چھوڑ کے باہر نہیں جا رہے تھے کہ یہاں جاب اپارچونٹیز نہیں تھیں بلکہ اس لیے جا رہے تھے کہ ان کو یہاں وہ انصاف نہیں نظر آ رہا تھا جو کہ ہونا چاہیے ایک سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں مسعود صاحب جو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ریفارمز کرنے چاہیے. جو ہماری جو ہے نا میرٹ بیسڈ اگر ہم انڈکشن کریں گے اور ہم آگے اپنے انسٹیٹیوشنز کو میرٹ کے اوپر یعنی کہ قابلیت کے اوپر چلانے کی کوشش کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ریفارمز تو سر وہاں ہوں گی نا جہاں پر ول موجود ہو کریں جس طرح ہمارے ملٹری انسٹیٹیوشن. ابھی بات ہوئی کہ ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے طاقت کا ارتکاز ہونا چاہیے لیکن اس پر اتنی ریزسٹنس کہیں کہیں موجود ہے کہ جی اگر آپ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا بلڈ بات ہو جائے گا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ہم تیار ہی نہیں ہیں. دیکھیے مسعود صاحب میرے خیال میں نا جو ہے نا جب آپ میں دل گردہ نہ ہو تو پھر آپ لوگوں کی اس طرح کی ہٹ دھرمی سے ڈر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور سویلین لیڈرشپ کے پیچھے بالکل راک سالڈ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی غلط ڈیسیشن بھی لے لیں گے تو قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ پھر اس طرح بلیک میل نہیں ہوں گے جس طرح وہ اب جنرلی بلیک میل ہوتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر منور صاحب نے بھی فرمایا میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے ہائر لیول کے اوپر کہ جہاں جو قوم کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں فار ایگزامپل جیسے واٹر ہم سکیئرس کنٹری بنتے چلے جا رہے ہیں جیسے ڈیمز بننا بہت ضروری ہیں. ضروری نہیں کہ الیکٹریسٹی جنریشن ڈیمز ہوں صرف واٹر اسٹوریج ڈیمز بھی ہمیں اس وقت ہمارے ملک کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہم اپنے جو تقریباً 25 لاکھ بچے جو ہر سال یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کی کھپت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر یہ ایک نیشنل ایشو ہونا چاہیے. اسی طرح جو کرپشن ہے اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے کہ جس طرح اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کئی ممالک ہیں جیسے چائنا ہے سنگاپور ہے جو ہم سے زیادہ کرپٹ تھے لیکن انہوں نے جب ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی سوسائٹی سے یہ دونوں خرابیاں نکال دی. ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس وقت جو ہے نا ایک ہائر لیول پہ انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے جو کہ جو فیصلے ہوں ان کا گارنٹر بن جائے. وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہو سکتی ہے یا وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے اس کو بنائے. لیکن اگر وہاں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ڈیمز بننے چاہیے نہریں بننی چاہیے ہماری جو انڈکشن ہے وہ میرٹ بیسڈ ہونی چاہیے ہماری جو پروموشن کرائٹیریاز ہیں وہ میرٹ بیسڈ ہونے چاہیے. سر یہ اتنے جو ہے نا یہ مسائل اتنے سیکیورٹی ملی ہوئی یہ مسائل اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ ڈیم کی بات ہوتی ہے تو سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے. انرجی کرائسس ہے جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں ان میں جو کرپشن ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے. پانی کی قلت کا آپ نے ذکر کیا پینے کے اور استعمال کے پانی کے لیے ہماری نہروں میں جو پانی بہتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پوری قوم کو 8% چاہیے وہ بھی ہم صاف ستھرا نہیں دے پا رہے. بچوں کا آپ نے ذکر کیا
اسکول سے جو باہر بچے ہیں وہ ریکارڈ ہیں پاکستان کے اندر، لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی بھی علاقائی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے، لسانی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے۔ سر ایک بریک کے بعد ذرا اس پر مزید بات کرتی ہیں۔ ویلکم بیک۔ ذکر کیا ہم نے بریک سے پہلے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل قیادت ہے ہماری وہ یکسوں نظر نہیں آ رہی ہے۔ مرکز کچھ بات کرتا ہے، صوبے کچھ اور بات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الیکشنز پر ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے جو معاملات ہیں، یعنی پانی کا ایک صاف گلاس وہ بھی اگر نہیں مل رہا قوم کو تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جے آر بلوچ صاحب، یہ مسائل ہیں۔ آج جب ہم 80 سال کے ہو رہے ہیں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کا شکار وہ ملک ہے جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ شکریہ مسعود صاحب، یہ بحث تو بہت بڑی ہے، لیکن کچھ تصحیح کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سول سروس ہے، میں چونکہ اسی کی پروڈکٹ ہوں، اسی کی پیداوار ہوں، ہمبل بگننگز، الحمدللہ ایمبیسڈر بنا، اچھی پوسٹنگز۔ میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ چونکہ میں سندھ سے ہوں، بلوچ ہوں، یا میری زبان ایک ہے یا دوسری ہے، یا اس علاقے سے یا اس علاقے سے۔ یو ایس میں 2 دفعہ اپوائنٹمنٹ ہوا، یونائٹڈ نیشنز میں ہوا، دیٹ واز پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوا وہاں، اور وہاں پہ بھی قطعی میں آپ کو اپنے تجربے کے پہ بتا رہا ہوں کہ نہیں، اب بھی میرٹ ہے۔ جہاں جا کے ڈسٹورشن ہوتا ہے اٹ از ایٹ دا ٹاپ لیول۔ وہ ڈسٹورشن کیا ہے کہ جب سیکریٹری جو کہ جس کے پاس پاور ہوتا ہے، جو کہ ایک کڑی ہوتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل لیڈرشپ، وہاں جا کے ڈسٹورشن ہے۔ اور وہ ڈسٹورشن اس لیے ہے کہ ہمارے جو ڈی ایم جی کے دوست ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے محنتی ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ اسپیشلائز نہیں ہے۔ اب چونکہ ہماری پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے، مسائل اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں، یو نیڈ اسپیشلسٹس۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسی سسٹم کو ریفارم اس طرح کیا جائے کہ جو ہماری اسپیشلائز منسٹریز ہیں کم از کم وہاں پہ آپ اسپیشلسٹ لے آئیں، اور چاہے اس کے لیے سی ایس ایس کا ہی اسٹریم ہو یا کوئی ایک نیا بنا دیں جس کو آپ پروفیشنل کہیں اور کسی خاص لیول پہ آ جائیں۔ پھر اہم نقطہ ہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، چونکہ میں زمین بھی ہے، گاؤں سے بھی میں جاتا ہوں، اور اب تو زیادہ جاتا ہوں جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو چوک پوائنٹ ہے وہ آپ کا ضلع ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، اور ڈسٹرکٹ سے نیچے آئے تحصیلدار ہے جو کہ ایک بیچارہ کلرک تھا، وچ از ناٹ بیڈ، لیکن اس کا وہ ویژن ہے نہیں جہاں پہ سروس ڈیلیوری آ کے جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، وہ یہاں پہ آ کے آتی ہے۔ اور ابھی میں نے کسی فورم پہ کہا تھا کہ آپ کا پہلا اسسٹنٹ کمشنر ایک تحصیل سے شروع کرے، فوراً اس کو ڈپٹی کمشنر نہ بنائے۔ اس وقت بحث ملک میں یہ ہو رہی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صرف بیوروکریسی میں یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے، کیا یہ ابھی تک تو پرفارم کرتا نظر نہیں آ رہا؟ یہ پرفارم کرے گا اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا، یا ہمیں صوبوں کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ نئے صوبے ایک سیاسی اقدام ہے، لیکن اس میں مسائل یہ ہیں کہ یہ صوبے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا الحاق ایک ایگریمنٹ کے تحت کیا، جس میں سندھ جو اسمبلی تھی اس نے ایک قرارداد پیش کیا، پنجاب نے بھی اسی طرح سے کیا، کے پی کے میں ریفرینڈم ہوا۔ آپ اس کو نہ چھیڑیں، آپ ود ان دس اسٹرکچر اتنی ڈیولوشن کر دیں کہ یہاں پہ لوگوں کو جو بھی کیپٹلز ہیں وہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کنورٹ دا ڈسٹرکٹ انٹو اے سیلف گورننگ۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کی سیاسی قیادتوں نے، پورے ملک کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیولوشن کریں گے، وہ ڈیولوشن میں ناکام رہے، نہیں ہوئی ڈیولوشن سر، تو وہ نیت نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، وہ
دیکھیے اس میں میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا یا کر رہا تھا اس کو میں ختم کر لوں کہ آپ کا بلڈنگ بلاک جو اسٹرکچر ہے، اس چیز کو بحث ہوا ہے بہت ہمارے ٹریننگ کے دوران، ہماری ورکشاپس ہوتے ہیں سول سروسز کے، وہاں ایکسرسائزز 24 گھنٹے کی ہوتی ہیں ہمارے سی ایس ایس جب کرتے ہیں، ہمارے جو نیشنل NDU میں ہوتی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ از آر بلڈنگ بلاک آف آور انٹائر اسٹیٹ سسٹم. اس کو اسٹرینتھن کریں اور ایک نیکسس ڈیولپ کریں جہاں پہ جو ریپرزینٹیو وہاں کا ناظم ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے، جس کو میرا یہ سجیشن ہے، جو میں نے ایک اس پہ آرٹیکل بھی لکھا، اس کو آپ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ آفیسر کہیں. He should be aware یہ of ہوا تھا نا development. 2002 کا کروائیں. بلدیاتی نظام مشرف صاحب نے جو دیا اس میں یہ ہوا تھا، لیکن وہ پسند نہیں آیا ہماری سیاسی قیادت You کو. go back. ہم نے ریورس کر دیا اس کو. نو دیکھیے اس کو چلنے نہیں دیا گیا اس لیے کہ اب کہنا پڑتی ہے بات کہ ڈپٹی کمشنر کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک دی پولیٹیکل پارٹیز ہیو ٹو ریفارم ایز ویل دیم سیلز، کہ اندر سے اپنے ڈیموکریسی لائیں، نمبر 1. نمبر 2، اپنے حلقے کو، اپنی بادشاہت چھوڑ دیں. ڈی سی کو قطعی کسی طرح سے بھی اپنے پولیٹیکل کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. اور ہاں دوسرا اس میں ایڈ جو میں کرنا چاہوں گا، کوئی سن رہا ہو، ایسے چیز کو بھی آپ جو پولیس سے آگے، سپاہی سے آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پروموشن دے، لیکن جہاں آ کے جو سول سروس ڈیلیوری یا ناانصافی شروع ہوتی ہے وہ تحصیل اور تھانے پہ آتی ہے. تھانے کو بھی آپ ایک سی ایس ایس آفیسر کے حوالے کریں اور اس کا اپ گریڈ کریں، اس کو وسائل دیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور پھر آپ دیکھیے کہ ہو جائے گا. پھر ابھی جو موجودہ نظام بھی ہے ناظم کا، الیکشنز بھی ہوتی ہیں، ان کو امپاور کریں، ان کو ٹارگیٹس دیں، اور اس کو آپ ڈیولپمنٹ آفیسر بنائیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایٹ کے جیوگرافی دیکھیں، اٹس ناٹ اباؤٹ میپ، ری ڈرائنگ دا میپ، اٹس اباؤٹ کہ جو اسٹرکچرس ہے اس کو آپ نے ایفیشینٹ کیسے بنانا ہے. تو اس وقت جو ایگزسٹنگ جو اسٹرکچرس ہیں دے آر ایز اے اسٹرکچر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوششیں تو ہوتی ہیں لیکن ہم منزل کی طرف جاتے ہیں اور پھر پلٹ کے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر منور صاحب، یہی سسٹم ہونا چاہیے. 4 صوبے انہوں نے الحاق کیا تھا، اب ان کو ہاتھ کوئی نہ لگائے. یہ جو گفتگو ہے ساری دنیا میں، ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے یا ہمارے بعد ہوئے یا ہم سے پہلے ہوئے، انہوں نے گزشتہ 30-40 سالوں میں اپنے ہاں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے ہیں. میں نام نہیں لیتا، امریکہ سے لے کر انڈیا تک آپ دیکھ لیں، سب نے بنائے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آ کر یہ بات اس طرح سے کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے الحاق کیا تھا ان صوبوں نے، تو ان کو نہ چھیڑا جائے. سر جغرافی کو تو کوئی نہیں چھیڑ رہا، کسی لسانی اہمیت کے علاقے کو تو کوئی نہیں چھیڑ رہا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی قبول نہیں ہوتی. بلدیاتی نظام ہم اچھا قائم کرنا نہیں چاہتے. مسعود صاحب، 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. صوبوں کے اوپر آتا ہوں. بلوچ صاحب نے بہت اچھی سجیشنز دی ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ایتھنیسٹی اور سیکٹریزم کس طرح سے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے پاکستان کے سیکریٹریٹ میں when I graduated in AIA something like 1997. In 1998 I applied in Pakistan Secretariat ادھر اسلام آباد میں. بندے نے میرا ڈومیسائل دیکھا، میرے سامنے اس نے میری اپلیکیشن پاڑی اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا. ایک سینکڑوں ایگزامپل سے ایک ایگزامپل. اب چند عرصہ پہلے، یہ بہت ہی قریبی زمانے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ان کو کسی نے میرا نام سجیسٹ کیا کہ یہ لیکچر دیں گے. اس لیکچر سے پہلے انویسٹیگیشن ہوئی. جو انویسٹیگیشن کرنے والا بندہ آیا میرے پاس چل کے، اس نے کہا کہ آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں نے جس صوبے کا بتایا تو انہوں نے آگے سے کہا اچھا تو پھر تو آپ فلانے سیاست دان کے آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا اس پہ لکھ دیں گے یہ فلانے سیاست دان کا برخوردار ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ لکھیں کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ بائسز آپ کے موجود ہیں، بائسز کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے. آ جاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر، صوبوں کے اوپر. دیکھیں جو ایڈمنسٹریٹو جو یونٹس ہیں، آپ نے بجا فرمایا، ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس لیے بنائے گئے کہ ایڈمنسٹریشن اور گورننس کا معیار بہتر ہو. اب گورننس کے معیار کے اوپر 2002 میں ہم نے لوکل باڈی گورنمنٹس آرڈیننس لے کر آئے. اس نے بڑا زبردست کام کیا. خود میرے ڈسٹرکٹ کے اندر جو کام ہوا وہ شاندار کام ہوا، لیکن اس کو ہم نے کیری آن نہیں کیا. کیری آن اس لیے نہیں کیا کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں ان کو لگا کہ ان کے ہاتھ سے پاور چلا گیا ہے.
تو لہٰذا یہ جو اسمالر یونٹس ہیں یا ایڈمنسٹریٹو جسے آپ صوبے کہہ لیں، وہ ایک پرانا کانسیپٹ ہے. نیا کانسیپٹ لوکل باڈی گورننس کا ہے اور اس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. دہلیز کے اوپر انصاف، لوگوں کو ایکسس ہوتا ہے بجائے یہ کہ وہ لاہور جائیں، کراچی جائیں، کوئٹہ جائیں، پشاور جائیں، اسلام آباد آئیں. وہ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر، اپنی تحصیل کے اندر رہ کر اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز بھی منوا سکتے ہیں. اب آ جاتی ہے صوبوں کی. صوبوں کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہسٹری کا ہے، ایک کلچر کا ہے. وہ ہسٹری اور کلچر کے لیے جو لوگ اٹیچ ہیں، اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن بھی جائیں تب بھی لوگ اپنے آپ کو اس صوبے سے منسوب کریں گے، وہ کہلانا پسند کریں گے. یہ صحیح ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ وابستگی ہے. اب اس صورتحال میں جہاں پاکستان معاشی، سیاسی، سماجی پہلے ہی بہت سارے مسائل اور ریجن کے اندر جو مسائل ہیں اس کا شکار ہے، اس صورت میں اگر ہم یہ ایک نیا مسئلہ اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے، وہ کم نہیں ہوں گے. تو اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ہونا یہ چاہیے تھا. میرا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ 2002 کے ریفارم جو آئے تھے، اب اس سے اس کو مزید بہتر بنانے کی ہم بات آگے لے کے چلتے، لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ہم نے کیا اب اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ دوبارہ 2002 میں ہمیں جانا پڑے گا تاکہ چیزوں کو آگے لے. ٹھیک. تو صحیح صاحب، یہ 2002 میں ہمیں واپس جانا پڑے گا جیسے منور صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن نیک نیتی پہلے بھی نظر نہیں آئی اس معاملے پر، اور اس وقت پر کوئی خاص پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی ہے، یا آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا. ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد ذرا بتائیے کہ یہ ڈیولوشن کس طرح سے ہونی چاہیے، صوبے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس، یا لوکل گورنمنٹ کو آئین میں اتنا تحفظ دے دیا جائے کہ اسے کوئی چھیڑ نہ سکے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جس ملک میں انرجی کرائسس اپنی انتہا کو ہو، جس میں ہائپر ٹیکسیشن ہو، سروسز جو پرووائڈ کی جاتی ہیں عوام کو وہ بہت ہی ان کا معیار بہت ہی ناقص ہو، جہاں پر دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ایک سال کے اندر کچھ 5,500 کے قریب ہوں، تو ایسی جگہ پر کیسے انویسٹمنٹ آئے گی اور کیسے ملک کا نظام آگے چلے گا؟ تو صحیح صاحب، ڈیولوشن بھی ہو جائے لیکن جو مسائل ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ اگر اس پہ سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو یہ موجودہ نظام جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اگر ریفارمز نہیں ہوتی تو کیا یہ نظام چل پائے گا؟ بالکل مسعود صاحب، میرے خیال میں تو بالکل نہیں چل پائے گا، کیونکہ دیکھیں اب ہم 80 سال کے ہو گئے ہیں، اور اگر ہمیں ابھی بھی اپنا ملک، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 80 سال سے جس فارمولے کے اوپر عمل کر رہے تھے یا جو پروسیجرز یا ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈویژنز بنائی ہوئی تھیں وہ بالکل کام نہیں کر رہی. اور دیکھیے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جتنی آرگنائزیشن یا علاقہ چھوٹا ہوگا اتنا آسان ہوگا اس کو ایڈمنسٹر کرنا، اتنا زیادہ پاسبل ہوگا کہ عوام کو ان کو وہ فیسلٹیز دی جائیں جو کہ ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر ہونی چاہیے. اب پنجاب ہی کی اگزامپل لے لیں آپ کہ پنجاب جو ہے نا اس وقت 52% آف پاکستان ہے اور تقریباً 12 کروڑ اس کی آبادی ہے جی. اور ابھی کوئی کسی جگہ میں یہ اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ اگر 197 کنٹریز دنیا میں ہیں تو 150 کنٹریز ایسی ہیں جو پاپولیشن میں پنجاب سے چھوٹی ہیں. اور لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ویسٹرن ممالک دیکھیں یا آپ ویل مینجڈ کنٹریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے علاقے کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک بہت چھوٹے علاقے پر ہوتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کل ایک آئیڈیا آ رہا ہے کہ ڈویژنز کو صوبہ بنا دیا جائے، یہ از اے ویری پریکٹیکل آئیڈیا. جس طرح آپ نے اور باقی دونوں پینلسٹ نے بھی فرمایا کہ ہمیں 2002 میں جانا پڑے گا، یہ ہم why do we every time have to go back into our history؟ ہم نے صحیح ڈیسیشنز لیے تھے لیکن ہمیں پھر ان پہ بیک ٹریک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کبھی ہم پنجابی بن جاتے ہیں، کبھی ہم سندھی بن جاتے ہیں، کبھی ہم بلوچی بن جاتے ہیں، کبھی ہم پٹھان بن جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ملک کے اندر ڈویژن لیول کے اوپر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں گے تو یہ جو ایک ہمارے ملک کے اندر ایک یہ جو ہے کہ جو پنجاب ہے وہ پورے پاکستان پہ رول کر رہا ہے، یا جو سندھ ہے وہ پانی کے تقسیم کے اوپر مانتا نہیں ہے، تو یہ والے مسائل آٹومیٹکلی میرے خیال میں ختم ہو جائیں گے. اور جس طرح
ایمبیسڈر صاحب نے اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر منور صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے اس وقت مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہماری جو عوام ہے اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ایک نارمل ملک کے اندر آپ کو ڈور سٹیپس کے اوپر ملنی چاہیے، جیسے روزگار، جیسے انصاف، جیسے سیکیورٹی. سو آپ کا یونٹ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا اس کو مینج کرنا آسان ہوگا. اور اگر جب میں نے آپ سے پہلے بات کر رہا تھا مسعود صاحب تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح کے ڈیسیشنز کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2002 میں صحیح ڈیسیشن لیا تھا کہ جو پاور ہے وہ لوئسٹ ٹیئر کے اوپر چلی جائے، تو اس ڈیسیشن کو ایک سوورن گارنٹی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کے نہ اس سے ڈس ایگری کر سکے، نہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی روڑے اٹکا سکے. بالکل صحیح. میرے خیال میں کہ اب ہمیں جو ہے نا جو وقت مجھے ذرا کم ہے، ایک بریک مجھے لینا ہوگا، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو جنرل بلوچ صاحب، جو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ لوگ اپنی صوبوں کے نام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیں گے، چاہے ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا بھی دیے جائیں، تو اس کے حوالے سے ذرا میں آپ سے بات کروں گا ایک بریک کے بعد. جی بہت بہت شکریہ جنرل بلوچ صاحب، آپ نے جو گفتگو کی، جو بات ڈاکٹر منور نے کی، جو بات سعید محمد خان صاحب نے کی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، طاقت کا ارتکاز ہونا چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. چاہے ہم 2002 کے سسٹم کی طرف جائیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا ضروری ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں دیگر معاملات پر ہی بات کریں گے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.